یاد رکھو جہاد کو ترک نہ کرنا۔ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو آخرت کے لیے دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، بلکہ بہتر وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو اور تمام آفات اس راز سے بدن میں داخل ہوتی ہیں۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم اس سے بدکاری سیکھ لو گے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، تو اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے چلے جائیں گے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو وقت کو دیکھ کر کام کرتا ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر کے جہاں خدا نہ ہو۔ وہ عالم جس سے علم کا نفع نہ ہو، وہ مال جو رائے خدا میں صرف نہ ہو، وہ تلوار جس میں جنگ نہ ہو، وہ مسجد جس میں نمازی نہ ہو۔ یہ سب سایہ ہیں۔ مجھے دنیا میں 3 کام بہت پیارے لگتے ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا، محتاج اور مستحق لوگوں کی امداد کرنا۔ وہ شخص بہت گنہگار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم یقیناً کامیاب ہوگے۔ معمولی سے معمولی پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ کنجوس کا مال اس کی زمین میں جانے کے بعد باہر آتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے مگر پھر بھی مال جمع کرتا ہے، اور تعجب ہے اس پر جو دنیا کا فانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ جس نے انسانوں کا حق نہیں پہچانا اس نے خدا کا حق نہیں پہچانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بے وقوف کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ بہترین سکون یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر خوش رہو۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ ظالموں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک جرم ہے۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو، کیونکہ قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والے وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہو، عفو و درگزر سے کام لے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ اگر تم کو خدا کی جنت دنیا میں دیکھنے کا شوق ہو تو ایک بار اپنی ماں کی گود میں سو کر دیکھنا۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ اگر لوگ تم سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں تو یہ تم پر خدا کی فضل کی دلیل ہے۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے
اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے پھر سنبھالتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو تم لوگ جھوٹ سے بچو، بے شک یہ ایمان کو دور کرنے والا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے۔ بس تم اس رب کو راضی کر لو، پھر دیکھنا تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ انسان جب اچھے سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستہ بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ نکاح وہ عمل ہے جس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بنتا، اور میرا اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخر کے درمیان اور فرض کے بعد کی دعا۔ ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔